السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی شو داستان اسپیشل. دس از یور ہوسٹ نبیہ شاہد. آج داستان اسپیشل پہ ہم آپ کی ملاقات ایک انتہائی مہذب اور معزز شخصیت سے کرانے والے ہیں جن کا تعلق پاک آرمی سے طویل عرصے کے لیے رہا ہے. ہم بات کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب کی. ٹی وی پر ان کے بے شمار انٹرویوز اور تجزیے ہم لوگوں نے دیکھے ہیں، لیکن آج داستان اسپیشل پہ ہم ان سے وہ باتیں کریں گے جس سے شاید آپ لوگ بالکل بھی واقف نہیں ہوں گے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ شکر اللہ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم سر. نو پرابلم. سر، پاک آرمی میں جانے کا فیصلہ کیسے ہوا؟ پاک آرمی میں جانے کا میں نے نہ بچپن سے کوئی میری موٹیویشن تھی اس چیز کی، نہ ہی ہمارے علاقے میں کوئی جہاں میں رہتا تھا وہاں یا میرے خاندان میں آرمی کی طرف جانے کا کوئی رجحان نہیں تھا. اور مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ آرمی کیا چیز ہے. اور میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں، انجینئرنگ کالج اس وقت کہتے تھے، ادھر میں پڑھتا تھا اور فائنل ایئر میں تھا کہ ایک دوست جو کہ مجھ سے پہلے آرمی میں جا چکا تھا، ابھی ٹریننگ کر رہے تھے. ایک ہماری بڑی مشہور اینکر ہیں، ان کے چچا تھے وہ. تو انہوں نے مجھے کہنا شروع کیا کہ بھئی تم، میرے کلاس والے رہے ہوئے تھے، ہم اکٹھے میٹرک تک پڑھے ہوئے تھے، بلکہ انٹرمیڈیٹ تک. تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جوائن کرو تم آرمی میں. تو نیچرلی جب والدین سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی اس نے انجینئرنگ کی ہے تو باہر کہیں سول میں، اور ویسے بھی جب رجحان ہی نہیں تھا کسی کا آرمی میں جانے کا تو وہ فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال میں نے ماں باپ سے، والدین سے چوری ان کو بتائے بغیر امتحان وغیرہ دیے. جب کوالیفائی کر لیا تو پھر ان کو بتانا پڑا کہ جی یہ اس طرح قصہ ہے. تو نیچرلی بہت مخالفت تھی گھر میں. سب نے سوچا کہ یار تم نے اچانک ہی ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے. بہرحال وہ میں بھی چونکہ مصر ہو گیا، میں نے کہا جی جانا ہے. تو والد صاحب کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے تیرا زندگی کا راستہ اللہ نے تیری لکھا ہے. تو میں پھر واحد آدمی جو آرمی میں آیا، اور آگے بھی واحد ہی ہوں، آگے میرے خاندان سے کوئی نہیں گیا آرمی میں. تو اس طرح بس ایک کوئنسیڈنس کہہ لو، حادثاتی طور پہ یا کسی کے کہنے پہ. کوئی ورنہ ہوتا نا، بچے کہتے ہیں کہ جی میں بچپن سے دیکھتا تھا یونیفارم تو میں بڑا موٹیویٹ ہوتا تھا تو مجھے اچھے، وہ میں نے کوئی دیکھی نہیں ہوئی تھی یونیفارم، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ آل آف اے سڈن ایک فیصلہ ہوا اس وقت. تو دیٹ از ہاؤ آئی لینڈڈ اپ ان دی آرمی. سر، اپنی آرمی کے پورے ٹریک میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہے جو آپ کو یاد ہو؟ بات یہ ہے کہ آرمی کی جو ابتدا ہے وہ ملٹری اکیڈمی میں وہ بڑا ہی سخت وقت ہوتا ہے. بالکل. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ینگ آدمی جو یونیورسٹی میں، کالج میں پڑھا ہو، وہاں ایک بڑی فرینک قسم کی زندگی، آپ اپنی مرضی سے جی رہے ہیں. کلاسز میں کوئی آتا ہے، کوئی نہیں آتا، یا جیسے بھی آپ اٹینڈ کریں، اور کوئی بہت زیادہ آپ پہ چیکنگ نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ آپ ایک بڑی فری لائف کے عادی ہوتے ہیں. بالکل سر. اور جہاں جاتے ہیں تو بے شمار پابندیاں، اور اس کے ساتھ ساتھ سختی، ٹف لائف، وقت کی ہر چیز پہ بہت زیادہ پابندی. منٹ آپ کا جو ہے وہ حساب کتاب کے ساتھ انہوں نے چلایا ہوتا ہے. تو وہاں تو جا کے مجھے کئی دفعہ خیال آیا کہ دفعہ کرو اس قصے کو اور جاؤ واپس. بہت دفعہ ارادہ کیا. پھر میں ہر دفعہ یہ سوچتا تھا کہ میں گھر چلا گیا تو میں تو پہلے ہی گھر والوں کی خواہشات کے خلاف آیا ہوں، اور اپنی مرضی ایک طرح کی ان پہ لگا کے کہ جی میں نے ہر حالت میں جانا چاہتا ہوں. تو میں سوچتا تھا کہ جب میں چلا گیا اس طرح چھوڑ کے، تو گھر میں سب کہیں گے کہ بڑا ہی کم ہمت آدمی ثابت ہوا ہے، جب اس قابل نہیں تھا، کر نہیں سکتا تھا تو گیا کیوں تھا یہ. بالکل. تو میں پھر دوبارہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا تھا کہ نہیں. تو اس طرح چلتا گیا. لیکن بات وہی ہے، زندگی میں تجربات آپ کو بے شمار ہوتے ہیں. میں نے جو 37-38 سال آرمی میں گزارے، ان میں کئی موقع آئے، کئی ایسی چیزیں ہیں جن میں بھرپور چیز جو ہے وہ 2 جنگیں ہیں، 65 اور 71. 65 میں ایک سیکنڈ لیفٹننٹ تھا. جب میں پہنچا محاذ پہ تو سیز فائر ہو چکی ہوئی تھی.
جنگ بند ہو گئی ہوئی تھی لیکن سیز فائر کی وائلیشنز ہوتی تھیں، سو ہم لوگ اس میں حصہ لیتے تھے. جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی اس وقت وہ یہ تھی کہ 1965 کی جنگ سے کچھ پہلے چھم میں چھم جوڑیاں کا محاذ تھا، وہاں پہ ہماری افواج جو تھیں وہ دریائے تبی کے پار گئیں اور وہاں پہ ہم نے انڈیا کا یعنی کشمیر کا بہت سارا علاقہ کیپچر کیا ہوا تھا ہمارے لوگوں نے، میں اس میں نہیں تھا. اور وہاں انڈین آرمی جو تھی وہ اپنا اسلحہ گولہ بارود وغیرہ چھوڑ کے بھاگی وہاں سے. تو ایک آرٹلری ریجمنٹ کمپلیٹ گنز کے ساتھ اپنا گولہ بارود پورا ساز و سامان چھوڑ کے تو وہاں سے بھاگ گئی. وہ ساری چیزیں پاکستان میں ہم لے آئے، ادھر ہمارے لوگ لے آئے. تو میں جب ملٹری اکیڈمی سے آیا تو مجھے اس یونٹ میں پوسٹ کیا جس میں ساری انڈیا کی گنز تھیں. ٹھیک. وہ نئی بنی تو ان کو لے کے جب ہم محاذ پہ پہنچے، میں قصور سائٹ پہ تھا آگے گنڈا سنگھ والا. وہاں جب لے کے پہنچے تو وہ جنگ نیچرلی بند ہو چکی تھی لیکن گنز لے کے گئے. اب یہ بڑی دل میں خواہش کہ انڈیا کی گنز پکڑی ہوئی، اب جب ان پہ نہ جب تک گولہ باری نہیں سکی، ان کا جوتا ان کے سر نہ مارا تو مزہ کوئی نہیں. جنگ بھی بند ہو گئی. تو پھر وہ ہم طاق میں رہتے تھے کہ کوئی وائلیشن ہو، انڈینز کو حرکت کریں تو پھر کام شروع کیا جائے. تو اس طرح پھر ہمیں وہ 2-3 دفعہ موقع ملا وہاں پہ، تو وہ گنز ان کی انہی کے اوپر فائر شائر کی. پھر لاہور سے بڑی دنیا دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے کہ جی انڈین نسل ہم نے دیکھنا ہے جو آپ نے کیپچر کیا ہے. یہ ایک جذبہ بہت زیادہ اس وقت تھا لوگوں میں حب الوطنی کا. جی سر. وہ ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا لائف کا، جہاں میں نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگوں میں وطن کے لیے محبت، آرم فورسز کے لیے بڑے ایک لگاؤ، محبت اور قدر تھی. اور بہرحال پھر 71 کا وقت آ گیا. اس میں راجستھان میں تھا، سندھ میں، ادھر جنگ میں جنگ لڑی. تو وہ وقت تھا جنگ میں، تو وہاں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم نے بہت اچھا وہاں پہ ہماری پرفارمنس رہی، لیکن اس کے باوجود چونکہ مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا تو پھر وہ بڑا ڈیمورلائزنگ تھا وقت ہمارے لیے. کیونکہ سر میرے والد صاحب بھی آرمی سے ہیں، تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جب ہم کسی مشن پہ جاتے تھے تو ہم لوگ ڈیتھ کو سوچ کے جاتے تھے کہ پتہ نہیں ہماری واپسی ہوتی ہے کہ نہیں، اور ہم ہر چیزیں انٹیکٹ کر کے جاتے تھے. اینڈ یہ بہت بریوری کا کام ہے. تو سر یہ والی جو ہمت ہے وہ کیسے آتی ہے؟ وہ دیکھو اس میں آنے کا یہ ہے کہ میں نے جو دونوں جنگیں دیکھیں اس میں 65 میں بیچلر تھا، اور اس وقت پہ سوائے اس محاذ کے اور جو کچھ وہاں پہ کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی تھی. بالکل. تو ایک ذمہ داری انسان سوچتا ہے کہ اس کو میں نے پورا کرنا ہے تو وہ لگا ہوا ہے اس پہ. لیکن 71 میں جب میں جنگ میں گیا ہوں تو اس وقت میری شادی 71 میں ہی ہوئی تھی، میری مطلب کچھ مہینے پہلے ہی. تو وہ کبھی تھوڑا بہت خیال آتا تھا فیملی کا کہ بھئی یہ کچھ لوگ اب مجھ پہ ان کا انحصار ہے یہ وہ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اوپر ہی ساری ذمہ داری ہے، اور یہ جتنے بھی مطلب ہم یہاں پہ اس محاذ پہ میں ہوں، کسی اور پہ کوئی اور میرا ساتھی ہے، یہ سارے لوگ ہیں، تو جو شہروں میں لوگ بیٹھے ہیں وہ میرے ماں باپ بھی ہیں، میرے بہن بھائی بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں اور شہری ہیں. ان کا بھروسہ تو ہمارے اوپر ہی ہے. وہ تو اس سوچ میں بیٹھے ہیں کہ یہ آگے ہیں تو ہم بھی بیٹھے ہوئے آرام سے محفوظ ہیں. بالکل. وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو بالکل ہلا کے رکھ دیتی ہے، ہمت نہیں ہلا کے رکھ. وہ کہتی کہ نہیں، یہ انسان سوچتا ہے اس وقت کہ اتنی بڑی ذمہ داری اگر میری کندھوں پہ رکھی ہوئی ہے تو پھر میں اس کو اگر پوری نہ کروں گا تو سارے لوگ بھگتیں گے سارے پیچھے. اس میں ایک فخر بھی ہوتا ہے اپنے اوپر کہ میں اس قابل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرے لوگ، میری قوم، میرے رشتہ دار، میرے بہن بھائی سب میرے اوپر یہ بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے، دعا گو بھی ہیں. بالکل. تو پھر اس وجہ سے میں کم از کم مجھے نہیں یاد کہ کبھی میرے ذہن میں
کوئی ایسی سوچ آئی جس سے مجھے یہ خیال آیا ہو کہ میں ہی کیوں یہ کر رہا ہوں، میں چھوڑوں یہ جگہ، یا میرا نہیں خیال، مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں آیا. حالانکہ چونکہ میں فوجی فیملی سے نہیں تھا تو ہماری کوئی ایسی تربیت نہیں تھی، لیکن میں نے پارٹیشن دیکھی ہوئی تھی قریب سے، اور میں نے ہندو کی کمیونٹی، انڈینز کی، اور ان کے بعض چیزیں ایسی ایز اے چائلڈ دیکھی ہوئی تھیں جو میرے ذہن پہ نقش تھیں، اس طرح کہ جیسے بچپن میں کوئی آپ نے کوئی ڈرونی چیز دیکھ لیں تو وہ خوف سا رہ جاتا ہے. بالکل. تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ یہ بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، اگر ہمارے لوگ کو ان کے ہتھے چڑھ گئے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. اسی طرح جب نیوکلیئر پروگرام ہمارا جب کوٹا میں بن رہا تھا سارا سسٹم، تو اس وقت جو اس کے ڈرائنگز، اس کے جو کچھ بھی نقشے، چیزیں ویزیں تھیں، وہ ہمارے پاس ملٹری آپریشنز میں رکھی ہوتی تھی، اور اس کی چابیاں میرے پاس ہوتی تھیں. اچھا. ایک اسٹرانگ روم تھا، اسٹیل کا بنا ہوا کمرہ، جس میں اندر بلڈنگ کے اندر اسٹیل کا بنا ہوا. تو وہاں سے ہمارے جو نیوکلیئر سائنسدان ہیں، لوگ جو ذمہ دار تھے، وہ آتے تھے. ایک چابی ان کے پاس ہوتی تھی، ایک میرے پاس، ہم کھولتے تھے اور وہاں ان کو ڈاکومنٹس میں اپنے سامنے پڑھاتا تھا، دکھا کے پھر وہ میں بند کر کے میں نے رکھنی اور ان کو فارغ کر. کوئی لے جا نہیں سکتا تھا، کوئی نوٹس نہیں بناتا. تو اس وقت بھی مجھے خیال آتا تھا کہ یہ قوم کا اتنا بڑا سیکرٹ، اور اس کا امین مجھے سمجھا گیا ہے کہ میں یہ رکھوالی رکھوں. مجھے اس قابل سمجھا کسی نے کہ اتنا بڑا راز اس ملک اور چابی میرے پاس ہے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو اپنی اہمیت، پھر آدمی سوچتا ہے کہ جب میرے پر قوم نے، لوگوں نے اتنا بھروسہ کیا ہوا ہے تو مجھ سے تو کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ سارا بھروسہ ہی ختم ہو جائے یا اتنا بڑا نقصان ہو جس کا میں ہی ذمہ دار ہوں. تو یہ چیزیں ہیں. مختلف لوگ مختلف بعض کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا دلیری سے یہ کیا وہ کی، وہ ساری چیزیں، لیکن بنیادی طور پہ احساس ذمہ داری، وہ انسان کو پھر باقی چیزیں بھلا دیتا ہے کہ بھی میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کا کیا ہوگا، یا یہ کیا وہ کیا. بالکل. انسان کو جب ذمہ داری ملی ہے تو وہ پھر ملک کے آگے تو کچھ نہیں ہے. بالکل. وہ ذمہ داری ملک کی تو سب سے ہی ضروری ہے. بالکل. جب آپ سوچتے ہیں کہ سارے لوگ جو پیچھے جنہوں نے ہمارے اوپر ہی امید لگا کے رکھی ہوئی ہے، تو ان کو تو یہ پرابلم نہیں آنی چاہیے کہ ان کی امیدیں جو ان پہ مانی پھریں. بالکل. میرے ذہن میں تو ہمیشہ یہی رہا کہ میں ذمہ دار ہوں، سو مجھے اپنے کام میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اچھا سر، خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں. خان صاحب کی کوئی 3 ایسی خامیاں جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم دور کر لیں تو اس ملک میں پراسپیرٹی آ سکتی ہے اور یہ ملک آگے چل سکتا ہے. خان صاحب کی جو میرے نقطہ نظر سے سب سے بڑی کمزوری ہے، 2-3 آپ کہہ لیں، لیکن ایک جو میں بڑا سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جب بھی کبھی کوئی بات کی ہے، اس سے پہلے انہوں نے تیاری نہیں کی، اس پہ ہوم ورک نہیں کبھی بھی کیا. بالکل بالکل. جو سنا، جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، پھر وہ بعد میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. انسان کو منہ سے بات نکالنے سے پہلے پوری طرح محنت کر کے، ہوم ورک کر کے تسلی کر لینی چاہیے کہ جو کہوں گا وہ درست ہونا چاہیے. اس پہ کھڑا رہا. کہنے کو تو آپ کی نیت اچھی، آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم سے کہتے ہیں میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن قوم کو کیا پتہ کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یا آپ کو کسی نے ایسے کہہ دیا، آپ لگ گئے اس پہ، یا آپ کا ہوم ورک نہیں تھا. ہوم ورک یہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کو آپ ویریفائی کریں، جو منہ سے نکالیں، جو بات کریں، بالکل. وہ پھر آپ سمجھیں کہ آپ اب اس کے ذمہ دار ہو گئے. تو وہ ان کا یہ سب سے بڑی کمزوری ہے. دوسرا میرا خیال ہے کان کے کچے ہیں، کہ لوگ ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں کوئی چیز تو وہ آگے چل پڑتے ہیں، ہم بیانیاں دے دیتے ہیں. وہ نقصان دہ ہے. لیڈرز کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. بالکل. اچھا سر، 2019 کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومت، گورننس کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے؟ بیسک تو پرابلم ہماری اکانومی کی ہے اس وقت. اکانومی بہت بری حالت میں ہے، اور اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بہت ذرائع بھی نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ اگر کوئی ایکسپرٹس ہوں بھی تو 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ اکانومی بیسیکلی ہے یہی نا کہ آپ کا خرچ اخراجات جو ہیں وہ اگر آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں تو اکانومی خراب ہے، اور اگر آپ کی آمدن زیادہ ہے اور خرچ اخراجات کم ہے تو اکانومی ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آمدن کے ذرائع بھی تھوڑے ہیں
وہ کوئی اتنی ہمارے ایکسپورٹس نہیں ہیں, کوئی اتنا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہمارا کمزور ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ قوم بھی بے حس ہے, ان کو بھی کوئی خوف خدا نہیں کہ یہاں سے قرضے لے لے کے ہم دنیا سے ادھر ادھر سے مانگ کے اپنے ملک کو چلا رہے ہیں, تو خود ہم کیوں نہیں ٹیکس دیتے, یا خود ہم کیوں نہیں وہ کام کرتے جس سے کہ ملک میں پیسہ ضائع نہ ہو یا آمدن بڑھے ہماری. تو وہ یہ دو چیزیں, یہ کسی بھی آدمی کو, عمران خان ہو یا کوئی بھی ہو, اس کے لیے یہ آڑے آئیں گی. لیکن لیڈر کو یہ سارا کچھ پہلے پتہ ہونا چاہیے. بالکل. اگر وہ یہ چیزیں نہیں سمجھتا, نہیں پتہ کرتا, دیکھتا, تو وہ مشکل میں پھنس جائے گا. سر اب آپ نے جتنے بھی سنے, عمران خان کہتے تھے جی باہر سے لوگ مجھے پیسے اتنا دیں گے, ایکس پاکستانی بھیجیں گے. آپ نے دیکھا کہ ہمارا ڈائسپورا کوئی نہیں بھیج رہا پاکستان, وہی جو بیچارے پہلے بھیج رہے تھے وہی بھیج رہے ہیں. پھر اسی طرح وہ کرپشن ختم کر دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, وہ نہیں ہو رہی. اب یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ بنیادی طور پہ جب تک ملک کی بنیادیں ٹھیک نہ کی جائیں آپ ان سے رزلٹ نہیں لے سکتے. اور بنیادیں کیا ہیں؟ ایک صرف اگر آپ بات ذہن میں رکھیں, کرپٹ اور چور لوگ جو ہیں اس ملک کے ڈاکو, وہ آج ریاست سے, پاکستان سے زیادہ مضبوط ہیں. پاکستان ایک کمزور ملک ہے. پاکستان کے سسٹم, نظام, عدالت, آپ کی ایف آئی اے, آپ کی نیب, آپ کے ایف بی آر, یہ کمزور ہیں ادارے, اور وہ زیادہ طاقتور ہیں. وہ ان کو خرید سکتے ہیں, ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ سارے سسٹم کو خرید سکتے ہیں. لہذا سسٹم جو ہے وہ سارا کرپٹ کے لیے کام کرتا ہے, چور کے لیے کام کرتا ہے, اور دوسرے کے لیے نہیں. جو پکڑنا چاہتا ہے وہ بے بس ہے ان کے سامنے. اور پھر یہ چیز ایک اصول ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر جرم اور اقتدار دونوں ایک جگہ پہ آ جائیں, ایک آدمی حکمران ہے, لیڈر ہے, اور وہی نقب زنی کرنی شروع کر دیتا ہے, تو وہ ثبوت اس کے ہاتھ میں ہے, وہ سارے غائب کر دے گا. آپ کو پکڑنا اتنا مشکل ہو جائے گا. یہاں جرم اور اقتدار ایک جگہ پہ ہے اس ملک میں ایٹ دا مومنٹ. ہاں, تو اسی وجہ سے وہ عمران خان کے بھی ساتھ وہ لوگ ہیں جو جرم میں شریک رہے, اور پہلے تو تھا ہی ایسے سارا. تو وہ اس کی وجہ سے آپ کا نظام جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں رہا نا. جو ہم پکڑنا چاہتے ہیں, کسی کو پیسہ اندر لانا چاہتے ہیں, کرپٹ کا آدمی کے لیے پولیٹیکل اس کے حمایتی بھی بہت ہیں, اور عوام میں بھی حمایتی ہیں. اب ایک نعرہ جو لگا یہاں پہ, ووٹ کو عزت دو. بالکل سر, میں اسی پہ آنے والی تھی. اچھا, اب ووٹ کو عزت دو جو ہے, ہمارے عوام سے زیادہ کون بیچارہ سیدھا سادہ ہوگا جو اس چیز کو تسلیم کر لے. ووٹ کو عزت اس نے دینی ہوتی ہے جس کو ووٹ ملتا ہے. مجھے ووٹ ملا, اب آپ نے ایک امانت مجھے سونپ دی. بالکل. ہم کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی امانت ہے. وہ امانت آپ نے مجھے سونپ دی, مجھے دے دیا. اب میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے ووٹ کے اعتماد پہ پورا اتروں, میں اس ووٹ کی عزت کروں. میں سمجھوں کہ میں اگر آج کسی عہدے پہ چلا گیا ہوں, میں وزیر اعظم بن گیا ہوں, تو میرے کمال سے زیادہ اس ووٹ کا کمال ہے جو مجھے دیا گیا ہے. اب میں نے اس کی قدر کرنی ہے. اب میں ہی چوری شروع کر دیتا ہوں, میں ہی لوٹ مار شروع کر دیتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ووٹ کی بے توقیری میں نے کی اپنے ہی ملک میں. یہ جو کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ لیا آپ سے, کیسے لیا وہ آپ چھوڑ دیں, پیسے دے کے لیا, کھلا کے لیا, وہ آپ نے دے دیا, ہم نے ووٹ لے لیا. اب میں ڈاکہ ماروں, لوٹوں, جو ووٹ کو عزت آپ نے دینی ہے, آپ کا کوئی کام نہیں کہ مجھے اب پکڑیں. یہ ووٹ کی عزت یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ آپ نے ووٹ دے دیا, اب مجھے قتل بھی معاف ہے, اغوا بھی معاف ہے, ڈاکہ بھی معاف ہے, ساتھ میں, اور مجھے آپ نہیں, اگر آپ مجھے پکڑیں گے سزا دینے کے لیے تو پھر آپ نے ووٹ کو عزت نہیں دی. یہ وہ کانسیپٹ ہے جو عوام سمجھ نہیں رہے, یا ان کو غلط راستے پہ ڈالا ہوا, اور وہ جناب نعرے لگا رہے ہیں. ووٹ کو عزت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دیا گیا ہے اس نے ووٹ کی قدر کرنی ہے, اس نے ڈیلیور کرنا ہے, اس نے قوم کی خدمت کرنی ہے, اس نے قوم کے ذرائع لوٹنے نہیں ہے. ورنہ اس کو کیا سخاب تھا, کیوں آگے بیٹھ گیا پرائم منسٹر بن گیا, کیوں آگے وزیر بن گیا یہاں پہ؟ اسی لیے کہ آپ نے اعتماد دیا, اس کو ووٹ دیا. اب اس کو جو کچھ ملا ہے اس ووٹ کی وجہ سے, اس نے اس کو اس سے وفاداری نبھانی ہے, وہ نہیں کرتا. سر آپ کو جب سے پی ٹی آئی حکومت میں آئی ہے, اس کی کابینہ میں کافی رد و بدل ہوتے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور اگر ری شفلنگ ہو جائے تو اس کی وجہ سے چیزیں بیٹر ہو سکتی ہیں, اکنامکلی, گورننس ٹائم, ہر طرح سے ہم بیٹر ہو سکتے ہیں؟ میں نے جب سے میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, تجزیہ کرتا ہوں, کئی وزارتیں, کئی چیزیں دیکھیں, کئی حکمران دیکھے,
بات یہ ہے کہ حکومت حقیقتاً جو لوگ چلاتے ہیں وہ آپ کے ادارے ہیں اور بیوروکریٹس ہیں. منسٹر تو بہت دفعہ ان پڑھ ہوتے ہیں. میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو اس وقت 1 یونٹ تھا اور ایک منسٹر ہمیں اسکول میں تقریر کرنے کے لیے آئے. وہ وزیر تعلیم تھے. تو انہوں نے تقریر کی. وہ اردو نہیں ٹھیک بول سکتے تھے. صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ بار بار انگلی کی بات کریں کہ بھئی انگلی اٹھائی تو پھر تو وہ کہتے انگل اٹھائی انگل. میں کوئی یار اس آدمی کو اتنا بھی نہیں پتا, اردو نہیں آتی اس کو. لیکن وزارت تعلیم تو ٹھیک چل رہی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے نیچے بیوروکریٹس ایماندار تھے, وہ چلا رہے تھے. یہ شخص تعلیم اس کی نہیں تھی لیکن ایماندار تھا, لوٹ مار نہیں کر رہا تھا, ٹیچروں سے ٹرانسفرز پہ ادھر ادھر پیسے نہیں لے رہا تھا, تو چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں. ہونا یہ چاہیے کہ منسٹر صرف آنیسٹ ہوں اور اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں رکھیں. جو قانون جس حد تک اجازت دیتا ہے اس سے آگے نہ جائیں اور بیوروکریٹ سے کام لیں. آپ بیوروکریٹ سے کام نہیں لے سکتے جب آپ خود بے ایمانی شروع کر دیتے. تو اس لیے ریشفل والا مسئلہ نہیں ہے. یہی وزراء ہوں اگر یہ سوچیں کہ ہم نے قانون سے ہٹ کے بات نہیں کرنی, ہم نے میرٹ پہ کام کرنا ہے, ہم نے کوئی کس سے پیسے نہیں لینے, تو پھر وہ چیزیں خود بخود ٹھیک چلتی رہیں گی. ایک بیوروکریٹ ہے وہ آپ کو آپ کے فائل رکھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ جناب آپ نے مجھے کہا تھا کہ فلاں آدمی کو فلاں یونیورسٹی کا وائس چانسلر لگا دو. وہ اس طرح نہیں لگایا جا سکتا. اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اخبار میں اشتہار دیں گے, ہمیں لوگ اپلائی کریں گے, اس میں سے ہم شارٹ لسٹ کریں گے, میرٹ پہ 6 آدمی شارٹ لسٹ کریں گے. وہ 6 کو انٹرویو کے لیے بلائیں گے, ان سے بات چیت کریں گے, پتہ لگے گا جو اچھا ہوگا اس کو رکھ لیں گے. بالکل. تو آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. آپ کو اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پھر میں اپنے حلقے میں جا کے کیا کہوں گا. بھئی آپ نے حلقے سے زیادہ اس ملک کا سوچنا ہے. اگر آپ کے حلقے کا آدمی ہے اور وہ آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ مجھے وائس چانسلر لگوا دو, تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی میں کوشش کروں گا لیکن بلاخر دیر از اے سسٹم, ایک میرٹ ہے, میں اس کو نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اگر منسٹر صرف ایک اصول کے مطابق چلتے رہیں تو باقی بیوروکریٹس نے کام کرنا ہوتا ہے. جب آپ بیوروکریٹ سے غلط کام کراتے ہیں پھر وہ 10 خود بھی غلط کرتے ہیں, کہتا میں بھی کروں. تو اس طرح گریجولی ہم آہستہ آہستہ ایک انحطاط کی طرف چلے گئے جہاں ہمارا سسٹم تقریباً کولیپس ہوا پڑا ہے. سر آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں کوشچن آیا کہ ابھی جو نیب آرڈیننس پاس ہو رہا ہے اس میں تو پبلک آفس ہولڈرز, بیوروکریٹس, ان پہ تو احتساب ہوگا ہی نہیں. تو یہ ہمیں بہت برے حالات کی طرف نہیں لے کے جا رہی. مطلب بیوروکریٹس آپ کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہونے چاہیے, ہمارے تھنکنگس ٹھیک ہونی چاہیے. اگر ہم ان پہ احتساب کریں گے ہی نہیں, ان پہ کوئی خوف رکھیں گے ہی نہیں, تو وہ لوگ تو بہت ہمارے ساتھ برا کر سکتے ہیں. جب آپ پہلی ہم بات کر رہے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہماری اکانومی برباد ہے, ہمارا ملک ہے. اور اس میں نے ایک چیز یہ کہی تھی کہ ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں لیکن ہماری قوم کو کوئی خیال نہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا ہے. یہ وہی چیز ہے, اس سے تعلق ہے. آپ کے تاجر اور آپ کے بیوروکریٹ یا جو بھی جن کو آپ کنسیشن دے رہے ہیں, یہ بنیادی طور پہ مافیا بن چکی ہوئی ہیں. انہوں نے اس گورنمنٹ کو بلیک میل کیا. مثلا بیوروکریٹ ہیں, انہوں نے کہا جی بیوروکریٹ کہنے لگے ہم نے کام نہیں کرنا, پروجیکٹ نہیں آگے چل رہے, گورنمنٹ تنگ آ گئی کہ جی یہ ہل ہی نہیں رہے. ایک ہی بہانہ پکڑ لیا کہ جناب وہ نیب سے ڈر آتا ہے. ان سے کوئی پوچھتا بلا کے کہ بھائی کس کو نیب نے پکڑا ہے, کیا ہے, اور اگر نیب پکڑتا ہے تو نیب والے پاگل ہو گئے ہیں کہ بھئی تمہیں آگے پکڑیں گے جب تک کہ تم نے کچھ ایسا غلط کام نہیں کیا. وہ نہیں ہوا. تاجروں نے بلیک میل کیا, تاجروں نے کہا جی کہ ہڑتال ہو گئی, ہم آ کے کھڑے ہو گئے ہیں, اب تو دکانیں بند ہیں, کاروبار بند ہے, لٹ گئے. یہ وہ حکومت نے ہتھیار ڈالے. یہ بلیک میلر جو ہیں انہی کی وجہ سے پہلے ہم قرضوں میں مرے ہیں, اور اب قرضے اتارنے کے لیے اگر آپ کو ٹیکس دینے والے لوگ چاہیے, وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے. کرپٹ آدمی کو پکڑیں, وہ کرپشن سے ہاتھ نہیں کھینچنا چاہتا, وہ بیوروکریٹ ہو یا یہ ہو, تاجر ہوں. اب تاجروں کا کام یہ ہے 17% ہم سے لیتے ہیں سیلز ٹیکس, لیکن چونکہ تاجر فائلر نہیں ہے, وہ ان کو فائلر کرنے کے لیے انہوں نے ٹیکس فائلر بنانے کے لیے یہ سارا کیا تھا, تو وہ اپنا بزنس ڈکلیئر ہی نہیں کرنا چاہتے. اب جب وہ فائلر نہیں ہے تو گورنمنٹ اس سے کیا وصول کرے سیلز ٹیکس کے, جناب آپ نے کتنی آپ کی سیل ہوئی, اس پہ اتنے % ٹیکس آپ نے کیا لیا.
مجھ سے 17% لے لیتے ہیں, وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں, کیونکہ فائلر ہی نہیں ہے, گورنمنٹ کو تو جا ہی نہیں رہا وہ. میں روتا ہوں کہ بے مہنگائی ہو گئی, جو 10 روپے کی چیز تھی وہ اب 17 روپے کی ہو گئی, لیکن وہ جو فالتو پیسے لے رہا ہے وہ اس کے جیب میں جا رہے ہیں. تو یہ تو خود قوم اپنی جو ہے وہ اگر ملک کے ساتھ مخلص نہیں تو چیزیں تو اس طرح ملک تو نہیں چلتے اس طرح. سو یہ وہ چیز ہے کہ گورنمنٹ کو اس پہ ٹف ہونا چاہیے تھا, بیوروکریٹس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے تھے. ان کو کہتے ہیں جی بزنس آپ کام نہیں کریں گے, پہلے تو میرٹ پہ بیوروکریٹس کو لے گئے, بالکل سر, تعلقات پہ نہیں, اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی ہم اسیس کریں گے آپ کی ورکنگ, ہم کوئی بہانہ نہیں سنیں گے, اگر کام آپ کا ٹھیک نہیں ہوا تو اٹھا کے باہر ماریں گے آپ کو. اور وارننگز دیتے لوگوں کو کہ آپ کا کام درست نہیں ہے. انسٹیڈ انہوں نے ایک آرڈیننس ہی پاس کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ آپ پہ احتساب ہی نہیں ہوگا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اب کتنا بڑا ظلم کیا انہوں نے کہ زرداری صاحب کے وقت میں یا نواز شریف صاحب کے وقت میں کسی کا احتساب نہیں ہو رہا تھا, جو جس کا جی چاہتا ہے کر لے, احتساب تھا ہی نہیں. صحیح کہہ رہے, کانسیپٹ ہی نہیں اس میں بیوروکریٹس کا بھی نہیں ہو رہا تھا, تاجروں کا بھی نہیں ہو رہا, کسی کا بھی نہیں ہو رہا, انڈسٹریلسٹ کا بھی نہیں ہو رہا. آج آپ نے آ کے ان کو قانونی چھوٹ دے دی. پہلے تو یہ خوف تو تھا نا کہ بھئی آپ جب پکڑنا چاہیں تو شروع کر سکتے ہیں احتساب, اب تو وہ ہے ہی نہیں. آپ نے قانوناً ان کی بخشش کر دی کہ جناب انڈسٹریلسٹ بھی بری, کھل کے کرو, وہ بھی جو جی چاہے کرے, اور بیوروکریٹ بھی بری. یہ وہ ظلم ہے جس کو اب لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے, این آر او تو آپ نے دے دیا, یہ این آر او ہی ہے نا, کسی نہ کسی شکل میں آپ نے, جو بڑے بڑے ڈاکو تھے وہ ویسے نکل گئے, کسی کو عدالت نے چھوڑ دیا کسی کو, اور یہ جو ہے ان کے لیے قانون بنا دیا, تو یہ تو این آر او پلس ہو گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط کی ہیں انہوں نے. کرپشن پہ رعایت نہیں کرتے. جو تاجر کہتے تھے کہ جی بزنس, یہ انڈسٹریلسٹ کہتے تھے کہ بزنس ختم ہو گیا, ہمیں نیب نے ڈرا دیا, یہ کر دیا. تو آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا میں سیمسنگ بہت بڑا ادارہ ہے, پوری دنیا میں ان کا بزنس. بالکل ہے. سیمسنگ کا جو چیف ایگزیکٹو تھا اس پہ کچھ الزام آیا کہ اس نے کوئی کرپشن کی ہے کمپنی میں یا کچھ ایسا, اس کو آفس سے ہتھ گڑی لگا کے لے کے گئے ہیں. وہاں تو کوئی کو نام نہیں آیا, وہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ جی اس کو پکڑا لہذا ہمارا بزنس پاس ہو گیا. سو رونا یہ ہے کہ یہاں بلیک میلر ہیں, یہ بلیک میل کرتے ہیں, ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں تو رتھلیس طریقہ ہے, اس پہ پھر معافی نہیں ہونی چاہیے. نیب ایک ناکارہ ادارہ تھا پہلے بھی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اب ویسے بھی اس کی پرفارمنس کے حساب سے دیکھیں تو نیب نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ ہمیں جب کہتے ہیں نا کہ ہم نے 70 ارب روپیہ ریکور کیا, یہ بیچارے جو چھوٹے موٹے لوگ جن کا نہ آگے نہ پیچھے کوئی, اور جو ہتھے چڑھ جاتے ہیں مسکین, ان کو تو پکڑ لیتے ہیں, ان سے لے لیا. یوسف رضا گیلانی کا کیس ہے 7 سال سے پڑا ہوا. راجہ پرویز اشرف رینٹل پاور کا کیس 7 سال ہو گئے, وہ خدا جانے کدھر ہے. میرے علم کے مطابق ان کے ڈاکومنٹس ہی چوری ہو چکے ہیں وہاں سے. نیب کے پاس ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں, نیچے سے جو اصل جو ایویڈنس تھا وہ غائب ہو چکا ہے. 5 سال 6 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر عاصم کے کیس کو, اور 4 سال ہو گئے ہیں شرجیل میمن کے کیس کو. کدھر ہے نیب, کدھر ہے, بالکل عدالت کدھر ہے. چیز یہ ہے کہ جب یہ لوگوں نے اربوں روپیہ کھا لیا, ایک آدمی نے اگر 1 ارب روپے کا فراڈ کیا ہے یا 1 ارب روپے کی کرپشن کی ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے کہ 10 کروڑ روپیہ سسٹم کو خریدنے پہ لگا دے, پھر بھی 90 اس کی جیب میں رہے. جو ریفرنس بنا میاں نواز شریف صاحب کے کیس کا, جی, جب سپریم کورٹ میں چلا تو کیس یہ تھا کہ چونکہ یہ شخص 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے, اس نے جو پراپرٹیز باہر بنائی ہیں, جو کچھ کیا ہے, یہ اس عرصے میں اس کی کمائی اتنی نہیں تھی, لہٰذا اس کا ثبوت اس نے پیش کرنا ہے کہ میں نے یہ جائز کمائی سے بنایا تھا. اگر میاں صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے, کوئی پبلک آفس نہیں ہولڈ کیا ہوا, تو پھر حکومت نے ثابت کرنا ہوتا ہے یا نیب نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ جناب یہ جو آپ نے چیز لی ہے یہ آپ نے کرپشن سے بنائی. لیکن اگر آپ پبلک آفس ہولڈر ہو چکے ہیں تو پھر آپ نے بتانا ہے, کیونکہ آپ کے پبلک آفس ہولڈر کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں جہاں آپ عوام کا پیسہ لوٹ سکتے تھے. سو اب آپ کا فرض ہے کہ آپ بتائیں کہ جناب میں نے یہ بلڈنگ لی, یہ میرے پیسے تھے, یہ ٹیکس دیا ہوا تھا, یہ اماؤنٹ تھی, یہ میں نے بینک کے ذریعے باہر بھیجی, یہ خریدا. یہ میں چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ انتہائی کڑوا سچ ہے یہاں کا, جو ہمارے لوگ بے وقوفوں کی طرح دفاع کرتے ہیں کرپٹ لوگوں کا. یہ جو کیس تھا سپریم کورٹ میں, وہ چونکہ یہ تھا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے
لہٰذا میاں صاحب کو قطری خط دینا پڑا. وہ جھوٹا خط تھا قطری, وہ دیا انہوں نے. بالکل. پھر ایک جعلی ایفیڈیوٹ دینا پڑا مریم کو, وہ بھی پکڑا گیا. اب یہ چیز جو ہے یہ یہاں سے ٹرائل کورٹ میں جاتی ہے جج ارشد ملک کے پاس. وہاں کیس یہ بن جاتا ہے جا کے کہ ریاست ثابت کرے کہ میاں صاحب نے کرپشن کی ہے, جبکہ پہلے کیس سپریم کورٹ کے پاس یہ نہیں تھا. سپریم کورٹ کے پاس کیس تھا کہ میاں صاحب ثابت کریں کہ انہوں نے جائز آمدن سے لیا. بالکل. یہاں آگے بنا دیا کہ جی ریاست ثابت کرے گی. اب ریاست کہاں سے لائے ثبوت؟ وہ تو 1993 کا تھا قصہ. اب ثبوت کہاں سے آنے تھے؟ وہ آنے تھے آپ کے حدیبیہ پیپر مل کے کیس سے. حدیبیہ پیپر مل کا کیس جو ہے اس میں منی لانڈرنگ بڑی واضح ہے اور پکڑی جاتی ہے. لہٰذا وہ ایک محترم سپریم کورٹ کے جج صاحب, یعنی سپریم کورٹ کے ہی 5 ججوں کے بینچ نے کہا کہ حدیبیہ پیپر مل کا کیس کھولا جائے. نیب کو کہا کہ اس کا ریفرنس دو. نیب اجازت دینے جاتا ہے سپریم کورٹ پہ. ہمارے جج صاحب وہاں پہ وہ قوم کی سب سے بڑی خدمت انہوں نے یہ کہ نہیں یہ کیس لیٹ ہو گیا, نکالو اس کو باہر. یعنی قوم کا پیسہ جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے, کیس لیٹ ہو گیا. اس کو جس نے کھایا اس کا بھلا دیکھنا چاہیے, اس قوم لوٹی پھوٹی کا کوئی بھلا نہ دیکھے. تو یہ ہوا تو وہ ثبوت ادھر چلے گئے. نتیجہ یہ کہ آپ کس کو پکڑیں, جج کو جا کے ٹکر ماریں, یا آپ نیب والوں کو پوچھیں, یا اس وکیل کو پوچھیں جو جا کے عدالت میں نیب کی طرف سے پیش ہو رہا ہے. وہ وکیل گونگا کھڑا کر دیتے ہیں وہاں پہ جا کے, اس سے جج سوال کرتا ہے وہ جواب ہی کوئی نہیں دیتا. کبھی کہتا ہے جی گوگل کر کے اس میں سے دیکھنے پہ, تو وکیل ہے بھائی. تو یہ یہاں پہ ظلم ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. نہ کوئی کرپشن پکڑے گا نہ نکلنی ہے. اور خان صاحب بھی اپنی حکومت کے سال پورے کر کے چلے جائیں گے. مطلب وہ کریں گے, حکومت کے سال پورے کریں گے. وہ کریں گے کیونکہ بات یہ ہے نا کہ جب جس طرح کی قوم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کے اس کے اوپر حکمران جو ہے صادر کر دیتا ہے. تو پھر کیا وہ چلے گا سلسلہ اسی طرح. یہ نہ ہو تو کوئی اور بھی اسی طرح کا ہی آ جائے. اور سر آج کل کے حالات کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ کریں گے یا نہ بھی کریں تو کوئی اور اسی طرح کا مولانا فضل الرحمان آ جائے تو وہ کیا وہ کچھ ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہے یہی کچھ, یہی لوگ ہیں, انہی میں سے ہم لوگوں نے کمزور مٹیریل ہمارے پاس ہے, لیڈرشپ ہے ہی, اسٹرانگ کینڈیڈیٹس چاہیے ہمیں. سر مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ فیوچر ان کا ٹھیک ہے. اصل میں ان لوگوں کے جو خرابی ان میں ہے ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز میں, کبھی اس سے باہر نکل آئے تو شاید ان کے اوپر ہولڈ ہے 2 گروپوں کا, خاندانوں کا. اب وہ اس کو چلا رہے ہیں اپنے مفاد کے لیے, جس میں آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک کمپنی جس طرح ہوتی ہے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی, اور اس کے کچھ مالکان ہیں وہ باقی ان کے امپلائیز ہیں, وہ اس طرح اس کو چلاتے ہیں. اب یہ مطلب میاں صاحب نے مثال کے طور پہ, سب کو پتہ, آپ کو پتہ ہے, میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے قطری خط جو دیا وہ غلط چیز تھی, جھوٹ بولے بے شمار. اسی طرح زرداری صاحب بھی حرکتیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اور انہوں نے بھی جو مریم نے دیا جو ایفیڈیوٹ وہ بھی جاری تھا. وہ اب جھوٹ بھی قوم سے بے شمار بولیں. اس کے باوجود اگر ایک پولیٹیشین بیٹھ جائے اور وہ صبح شام میں ٹیلی ویژن پہ بھی اور ادھر ادھر میاں صاحب کے لیے لڑنا شروع کر دے تو پولیٹیکل پارٹی کا کیا فیوچر ہوگا؟ وہ نظر آتا ہے کہ بھی یہ غلامانہ ذہنیت کے لوگ آ کے بیٹھ گئے. ہونا یہ چاہیے جہاں آ کے آپ قوم کی خدمت کر سکتے ہیں, اپنی پولیٹیکل پارٹی کو سہارا دے سکتے ہیں. کہ میاں صاحب پہ لگا پاناما کا الزام, پولیٹیکل پارٹی ان کو کہتی کہ جناب ہم بسا احترام آپ سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ پہلے آپ عدالت میں اپنا کیس بکتا لیں, آپ وہاں سے بری ہوں گے, سر آنکھوں پہ واپس آئیں, پارٹی سنبھال لیں. اگر آپ وہاں سے اپنے آپ کو کلیئر نہیں کروا سکتے تو پارٹی ہمیں زیادہ عزیز ہے, یہ پارٹی ہم خراب نہیں ہونے دیں گے. اتنی ہمت نہیں ہے کسی میں کہنے کی. اگر یہ بات ہو تو پولیٹیکل پارٹی کا سٹرکچر کبھی خراب نہ ہو. اب اگر میاں صاحب نے, زرداری صاحب نے, کسی نے, میں نے, آپ نے, کسی نے کی ہو کرپشن, میں نے مثال کے طور پہ کی ہے, اب آپ اور میں ایک پولیٹیکل پارٹی میں, آپ کو کیا پتا کہ میں نے کیا کیا, آپ کیسے مجھے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ بالکل, کیونکہ یہ تو انسان کے ذاتی معاملات ہیں نا. اگر مجھ پہ الزام ہے تو میری ذات ہی اس میں انوالوڈ ہے نا. سو میں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا بجائے اس کے کہ پوری پارٹی کھڑی ہو جائے اور صبح شام ایک ہی رٹ لگاتی رہے اور پھر
انتہائی ڈٹھائی سے بے شرموں کی طرح کہ جی اور جرم تو ثابت نہیں ہوا. بھائی جرم پاکستان میں تو ثابت ہوگا ہی نہیں, لیکن اس میں باہر جرم ثابت ہوگا. اس میں اگر کسی کی عقل ہوتی, اور عقل کیا ہوگی تو صحیح سب کچھ, لیکن لوگ استعمال نہیں کرنا چاہتے. میں کرپشن کی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میاں صاحب نے, ان کی فیملی نے بڑی کرپشن کی. اچھا اب وہ کرپشن مجھے کوئی کیا ثبوت, تو ثبوت اس طرح ہے کہ اب شہباز شریف صاحب کو انگلینڈ کے ایک اخبار ڈیلی میل نے لکھا کہ یہ زلزلہ زدگان کے پیسے کھا گئے. ڈیوڈ روز نے, بالکل ڈیوڈ روز نے کہا. اب انہوں نے کہا جی ہم چھوڑیں گے نہیں, ڈیوڈ روز کو کھا جائیں گے, یہ کریں گے, وہ جو ابھی تک نہیں ہوا کچھ بھی. تو پھر کرپشن کی ہے نا. اب ڈیوڈ روز روزانہ ٹویٹ کرتے ہیں وہ, بالکل کہ میں بیٹھا ہوں نا, اور تم آئے ہوئے, اب تمہیں آج اتنے دن ہو گئے انگلینڈ آئے ہوئے, آج تمہیں اتنے دن ہو گئے ہیں, تو کرو نا, تم کہتے تھے مقدمہ کروں گا, کرو. وہ نہیں انہوں نے کیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 200% یقین ہے کہ یہاں مقدمہ کیا تو یہاں کوئی نہیں سنے گا کہ جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, خان بڑا خبیث ہے, یہ ہمیں یہ کر, یہاں پکڑے جائیں گے, سزا ہو جائے گی. سو وہاں کبھی یہ کام نہیں کریں گے. اچھا اب ڈیوڈ روز کے پاس ثبوت کہاں سے آئے؟ پاکستان سے لے کے گیا وہ پاکستان آیا, نیب کے ذرائع سے اس نے ثبوت لیے. جو ان کے درمیان میں لوگ شامل تھے جنہوں نے معاونت کی کرپشن میں, ان میں سے کوئی ایک دو جیل میں ہیں, ان کے بھی انٹرویو اس نے کیے. وہ سارا ایویڈنس یہاں سے اکٹھا کر کے لے کے گیا, اور وہاں اس کے پاس وہی ایویڈنس ہے جو پاکستان میں ہے. یہاں عدالت میں کیس جائے گا, یہ چھوٹ جائیں گے, بالکل وہاں عدالت میں سزا ہو جائے گی. یہی کام میاں صاحب نے کیا. ڈیلی میل نے 2 سال پہلے ایک سٹوری چھاپی جس میں انہوں نے میاں صاحب کو بڑا اچھا خطاب دیا. انہوں نے کہا یہ پینٹ ہاؤس پائرٹس ہیں. بالکل سر, پینٹ ہاؤس پائرٹس, اور ساتھ اس نے تمام بلڈنگوں کے ساری کی ساری لکھی تھی, تصویریں دی ہیں, پکچرز تھیں اس میں. انہوں نے پھر کہا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں اس کو, ہم دعویٰ کریں گے, اس کو نوٹس بھیجو, یہ کرو وہ کرو. 2 سال ہو گئے, کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھایا پیا تو ہے, کیونکہ یہ یقین ہے پورا کہ وہاں جا کے ہم کسی کو یہ راگ نہیں الاپ سکیں گے ووٹ کو عزت دو. وہ چترول کریں گے, ادھر آؤ پہلے تیری عزت ٹھیک کریں, یہ تم نے چوری کی, اوپر سے سینہ زوری کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ وہ دکھ ہے کہ پاکستان میں کسی کو سمجھانا بڑا مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 2 مثالیں دے دی ہوئی ہیں ہمارے سامنے, ایک زلزلہ زدگان کے پیسے کھانے کی, اور ایک یہ. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بھی کرپشن کی ہوئی ہے. اچھا سر, کشمیر پہ بات کرتے ہیں. جو کشمیر میں ہو رہا ہے آج کل, اس کے جو حالات ہیں, اس پہ ڈو یو تھنک پاکستان از پلئنگ دا رول دیٹ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا, یا وی کین ڈو مور؟ دیکھیں نہیں, ہم تو کر ہی نہیں رہے. دیکھو نا, پہلی چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے تھی, کشمیر کا کاز ہمارا بالکل درست اور صحیح کاز ہے. دس شوڈ بی آر کنوکشن, ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جس میں پارٹیشن کے پرنسپلز ہیں, ان کی بنیاد پہ دیکھ لیں. جو یہ ریاستیں تھیں, ان کو انہوں نے جوائن کرنا تھا, جن پاکستان سے یا انڈیا سے, اس کے تناظر میں دیکھ لیں. کیس کو لیگلی آپ جتنا جی چاہے دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ انڈیا کا سٹانس نہیں ہے, درست نہیں ہے. بالکل. دوسری طرف انڈیا ایک غلط سٹانس کو لے کے دنیا میں ڈپلومیسی کر رہا ہے, اور دنیا کو قائل کر رہا ہے کہ جناب ہمارا سٹانس درست ہے, کشمیر ہمارا ہے. یعنی غلط سٹانس کے اوپر وہ ایک اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹ کر رہا ہے, ایک ڈپلومیٹک اوفینسو اس نے لانچ کیا ہے. اب آپ کے پاس صحیح سٹانس ہے, بالکل, اور آپ نے اس ڈپلومیسی کو کاؤنٹر کرنا ہے جو انڈیا کر رہا ہے. وہ بڑا ملک ہے, ریسورسز زیادہ ہیں, لہٰذا آپ کو اس سے کہیں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اپنی بات منوانے کے لیے, بالکل, یا اپنی بات سمجھانے کے لیے. اب 2 قوتوں میں ایک طرح کا ڈپلومیٹک ایفرٹ کا مقابلہ چل نکلا. اس مقابلے میں ہم کہاں ہیں؟ ہم نے تو کی ہی نہیں, کچھ بھی نہیں کیا. سو مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جب ہم کوشش نہیں کرتے اور بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں. مثلاً اس کیس میں بہانہ ڈھونڈا, وہ جی بھارت کے ساتھ دنیا کے مفادات ہیں, مفادات بھی مالی مفادات ہیں, بھارت بڑا ملک ہے, وہ اس کو چائنا کے اگینسٹ کھڑا کرنا چاہتے ہیں, فلاں چاہتے ہیں, وہ بھائی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کو گولی مارو. تم بتاؤ تم نے کیا کیا, کاؤنٹر کیسے کر رہے ہو؟ اصل تو
ہے نا, ہم نے محنت کی, ہم نے تو اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ ہم نے کیا حق ادائیگی کی جو کرنا ہے. بالکل. اب اتنے شرم کی بات ہے کہ کشمیری وہاں دبے ہوئے پسے ہوئے بیچارے مظلوم اور قید میں ہیں, کرفیو میں سر. ان کا حشر کر کے رکھ دیا. اور دنیا میں اگر ان کی کوئی آواز ہے تو پاکستان ہے, اور پاکستان بھی اگر نہ بولے تو پھر وہ کدھر جائیں گے؟ وہ کدھر جائیں گے؟ سو یہ ہم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے. یہاں پہ اس حکومت نے سوائے ایک عمران خان کی تقریر جو وہ باہر کر کے آئے تھے, بالکل, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اس میں, اور یہ مجرمانہ غفلت ہے. اور اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا تھا. وہ تو بالکل ہی 4.5 سال ہماری فورن پالیسی کی تباہی کے تھے. تو ان کو چاہیے تھا کہ انہوں نے ایک مومنٹم جو پیدا کیا تھا اس کو بڑھاتے جاتے, اور دنیا میں بھاگ دوڑ کرتے, ان کی این جی اوز جاتی, ہیومن رائٹس مختلف اسپیکٹس ہیں ان پہ مختلف ٹیمیں تیار کرتے. ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے اس پہ آپ کی این جی اوز وغیرہ اور ٹیمیں تیار ہوتی ہیں. پھر آپ اگر یہ کر رہے ہیں لیگل سائڈ ہے تو اچھے اچھے آپ کے بیرسٹرز لوگ ہیں, وہ کشمیر کے لیگل اسپیکٹ سے اوپر سیمینارز کرواتے, باہر جا کے دنیا کو قائل کرتے. پھر اس طرح اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ ہے وہ آپ لے کے چلتے. پھر وہاں کے لوگوں کا اپنا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کے اوپر, مطلب اتنا کچھ ہے. لیکن یہاں کوئی جمود کچھ بھی نہیں, کوئی فارن آفس سے کوئی بات نہیں نکلتی, کچھ بھی نہیں, اس پہ اس سے بات بھی ہی بڑھ نہیں کے, ہوتی. اس سے بڑھ کے میں ایک اور چیز بتاؤں تمہیں. انڈیا نے بڑا واضح بار بار کہا, اور وہ کہتے رہے کہ ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے ڈپلومیٹیکلی. پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ایک تو پاکستان کی اکانومی تباہ کرو تاکہ یہ, اور وہ ٹیررزم کے ذریعے, سو ٹیررزم آپ کو ویسٹرن بارڈر سے ٹیررزم کروا کے تو یہاں ملک کا امن تباہ کیا, اکانومی بھی بیٹھ گئی. دوسری طرف آئسولیشن کے لیے وہ یہ کہ پوری دنیا میں یہ باور کرایا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کرواتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ ہم ایک ہی راگ الاپتے رہے دنیا, ہماری قربانیاں جی, آپ کو قربانیاں تسلیم کریں. کیا قربانیاں بھی کہ جی ہمارے 70,000 لوگ مارے گئے, ہماری اتنی اکانومی برباد ہوئی. 70,000 لوگ جو مارے گئے وہ قربانی نہیں تھی, وہ بھارت نے قتل کروائے کیونکہ وہ ٹیررزم کروا رہا تھا. اب بھارت جب ایک فالس فلیگ آپریشن کرواتا ہے, خود کراتا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان اس میں ملوث نہیں, وہ آپ پہ الزام آتا ہے, ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو نہیں یہ کیا, وہ اتنے پہ کہہ کہ ہم فارغ ہو جاتے ہیں. آپ نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا اور کیا کس نے. یہ چیزیں چھوڑی نہیں جاتی. بھارت الزام لگاتا تھا, اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوا اس قوم کے ساتھ کہ 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے, اکانومی ہماری برباد ہو گئی, اور دنیا پھر بھی ہمیں کہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. ٹیررسٹ ہیں گلوبلی. اس سے بڑی زیادتی اور کیا ہو سکتی. بالکل. لیکن یہاں کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ, بلکہ الٹا اپنے حافظ سعید کو پکڑ لو, فلانے کو پکڑ لو, اس کام پہ لگ گئے. یہ حافظ سعید کے بارے میں کسی نے ثبوت دیے؟ ریمنڈ ڈیوس یہاں پہ اسی کام کے لیے امریکیوں نے رکھا. اس نے اپنا ایک نیٹ ورک بنایا کہ جناب حافظ سعید کے بارے میں یہ پتہ کرنا ہے کہ یہ بامبے کے واقعے سے اس کا کیا تعلق ہے. وہ یہ پتہ نہیں کر سکا. اس کے نیٹ ورک کے 2 لڑکے تھے جن کو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ انفارمیشن نہیں دی. انہوں نے, لڑکوں نے اس سے پیسے, کیونکہ پیسے نہیں دیے, اس نے کہا جی آپ نے انفارمیشن نہیں دی, میں پیسے نہیں دوں گا. انہوں نے اس سے پیسے چھیننے کی کوشش کی, اس نے گولی مار دی. اب یہ یعنی نیٹ ورک امریکہ کا بنایا ہوا $25 ملین, یہ پتہ نہیں $10 ملین یا 25 ملین ڈالر کا انہوں نے ہیڈ منی رکھا کہ جو کوئی ہمیں بتا دے دنیا میں کہ حافظ سعید کا بامبے سے کیا تعلق ہے, جس کی وجہ سے اس کو حافظ سعید کو سزا دی جا سکے, ہم اس کو $25 ملین دیں گے. اس میں ریمنڈ ڈیوس بھی لگا رہا, 25 ملین کی لالچ میں اور بھی کئی لگے رہے, کوئی تعلق نہیں نکلا. اور پھر بھی ہم نے, اقوام متحدہ نے کہا جی یہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہے. ہم نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے. تو زندہ قومیں اپنے لوگوں کا دفاع کرتی ہیں. وہ جا کے وہاں کہتے کہ جی آپ ہمارے اوپر غلط الزام لگا رہے ہیں, آپ ہمیں ثبوت دیں پہلے. حافظ سعید کین بی اینی تھنگ بٹ ہی از آور سٹیزن, اور ہم اس کو خود سزا دیں گے اگر کوئی ثبوت نکل آتا ہے. تو ثبوت تو کسی کے پاس نہیں, الٹا ہم نے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا شروع کر دی. سو یہ کمزور قوموں کے مسئلے, جہاں آپ کے فارن آفس, آپ کے لیڈر, ان کی پرائرٹیز درست نہیں, وہ انڈیا کے پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اس کا جھوٹ چلتا ہے, آپ کا سچ بھی کوئی نہیں ماننے کو تیار.
سر ایک نصیحت جو آپ حکومت اور عوام کو دینا چاہیں گے وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں میں حکومت کو تو وہی، چونکہ ایک ٹیم آپ لیڈ کر رہے ہیں، جو وعدے کریں قوم سے وہ پورا ہوم ورک کر کے کریں، جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ بولنا نہیں چاہتے لیکن جب آپ نے پوری طرح محنت نہیں کی ہوتی، ان چیزوں کو اسٹڈی نہیں کیا ہوتا، تو وہ جھوٹ بن جاتا ہے کیونکہ آپ پورا نہیں کر سکتے وہ چیزیں. اس سے آپ کا امیج خراب ہوتا ہے، قوم کا کانفیڈنس اپنی لیڈرشپ پہ ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو اپوزیشن کو جن چیزوں پہ تنقید کرتے ہیں یا آپ توقع کرتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اس میں یہ خرابیاں یہ دور ہونی چاہیے، تو وہ پہلے اپنی صفوں میں دور کریں تاکہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ سے دوسرے سے بات کر سکیں. میں آپ سے گھر میں عموماً یہ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ اپنے بچے کو کہیں کہ دیکھو بیٹا یہ سگریٹ بڑی بری چیز ہے، تم نے نہیں پینا، تو بچہ کہہ سکتا ہے اپنے والد کو کہ آپ کیوں پیتے ہیں، آپ بھی پی رہے ہیں میں کیوں نہ پیوں. تو نصیحت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل. آپ کا بات آپ کی جو مورل اتھارٹی ہے وہ ایروڈ ہو جاتی ہے، پھر آپ کی بات میں زور نہیں رہتا. سر تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. یہ تھے لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب. ہم نے ان سے ان کی داستان انہی کی زبانی جانی. مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو سو مچ.